بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈلاوا عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ چوتھا باب، ایڈلاوا۔ دوپہر سے شام ہوئی اور پھر رات بھی آ پڑی، لیکن پائلٹ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ الفروزے سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ بھی کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ ویسے اس کے اس راز میں پائلٹ کے علاوہ اور کوئی شریک نہ تھا۔ پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ دفتن ایک ماتحت نے کچھ لوگوں کی آمد کی اطلاع دی۔ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ الفروزے نے چونک کر پوچھا۔ 5 آدمی ہیں، شاید وہ آپ کو رپورٹ دینا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہیں کہیں سے ہدایات ملی ہیں۔ ان سے جا کر معلوم کرو کہ رپورٹ بھی ایک ہی ہے یا ہر آدمی اپنی اپنی رپورٹ الگ الگ دے گا، الفروزے نے کہا۔ ماتحت چلا گیا۔ الفروزے کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ ماتحت نے واپس آ کر اطلاع دی کہ رپورٹ ایک ہی ہے۔ اچھا، تو ان میں سے کسی ایک آدمی کو اندر لے آؤ، لیکن جامع تلاشی کے بعد، الفروزے بولا۔ ہدایات کے مطابق ایک آدمی اندر لایا گیا۔ الفروزے نے اسے گھور کر دیکھا، حافظے پر زور دیا کہ آیا وہ پہلے بھی اسے دیکھ چکا ہے یا نہیں، لیکن شناسائی کی ہلکی سی جھلک بھی نہ مل سکی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ بالآخر اس نے سوال کیا۔ ایک شخص نے ہم سے قیدیوں کا چارج لیا، جس نے بڑے عہدیدار کی وردی پہن رکھی تھی۔ اس کی ہدایت پر ہم آپ کو رپورٹ دینے کے لیے آئے ہیں، ایک بولا۔ کیا رپورٹ ہے؟ الفروزے نے پوچھا۔ بس یہی کہ قیدیوں کا چارج اس نے ہم سے لکو میں لے لیا ہے، اس آدمی نے کہا۔ الفروزے کی آنکھوں میں پل بھر کے لیے الجھن کے آثار نظر آئے۔ پھر اس نے سنبھل کر پوچھا، وہ کون تھا؟ ہم یہ نہیں بتا سکیں گے کیونکہ ہمیں بھی نہیں بتایا گیا، ایک نے کہا۔ تم گھاس تو نہیں کھا گے؟ الفروزے پیر پٹک کر دھاڑا۔ میں نہیں سمجھا جناب، وہ بولا۔ مجھے کہیں سے ہدایت نہیں ملی کہ میں کسی سے رپورٹ لوں، الفروزے بولا۔ ہمیں اس سے کیا سروکار جناب، ہمیں جو ہدایات… خاموش رہو، الفروزے کو رایا۔ پوری بات بتاؤ۔ ہمیں ہدایات ملی تھی کہ ہم پولیس کی وردی میں لکو جا کر ایک آدمی پلونیوں کے مہمانوں کو گرفتار کر کے پوائنٹ ایکس پر پہنچا دیں، وہ بولتا رہا۔ بولتے رہو، سانس توڑنے کی ضرورت نہیں، الفروزے کو رایا۔ لیکن پلونیوں اپنے مہمانوں کو پچھلے ہی دن دوسری جگہ پہنچا چکا تھا، اور اسے یہ بھی بتایا کہ ایک مہمان ان سے پہلے ہی کہیں چلا گیا تھا۔ بہرحال ہم اس بستی میں پہنچے، پلونیوں نے انہیں شناخت کر لیا تھا اور ہم انہیں لے کر چل پڑے تھے۔ راستے میں ایک ہیلی کاپٹر سے ہمیں مخصوص اشارہ، کراس اور دائرہ ملا تھا۔ ہم نے گاڑی روک دی۔ ہیلی کاپٹر سے ایک آدمی اعلیٰ عہدیدار کی وردی میں اتر کر ہمارے پاس آیا تھا اور ہیلی کاپٹر کو واپس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر وہ ہمیں قیدیوں سمیت پلونیوں کے گھر لے کر گیا اور آپ کا پتہ بتا کر جو بھی کیا اور کہا تھا، یہ اس کی رپورٹ ہے، وہ آدمی کہتا جا رہا تھا۔ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ الفروزے نے پوچھا۔ نہیں جناب۔ اس کی ہدایت کہاں سے ملی تھی کہ انہیں گرفتار کر کے پوائنٹ نمبر ایکس پر پہنچا دو؟ الفروزے نے پوچھا۔ ہیڈ کوارٹر سے جناب۔ پھر تم نے اس آدمی کے حوالے کیوں کر دیا؟ الفروزے نے پوچھا۔ اگر ہمیں کراس دائرے والا اشارہ نہ ملتا تو ہم کبھی نہ کرتے جناب، وہ آدمی بولا۔ پوائنٹ ایکس کہاں پر ہے؟ وہ آدمی چونک کر اسے گھورتا ہوا بولا۔ اب تو آپ مجھے اپنے بارے میں شبہ میں مبتلا کر رہے ہیں جناب، اس آدمی نے کہا۔ کیوں؟ الفروزے گرایا۔ کوئی بھی آدمی اپنے پوائنٹ کا پتہ کسی اجنبی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ میرے لیے اجنبی ہیں۔ بھاگ جاؤ، الفروزے ہاتھ اٹھا کر ڈھاڑا۔ میں کچھ نہیں جانتا، رپورٹیں لینا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی مرضی، اس نے ناخوشگوار لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ الفروزے کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آئے تھے اور اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھہر جاؤ۔ وہ رک کر مڑا اور الفروزے بولا، تم 5 اس وقت تک یہیں پہ رہو گے جب تک میں ہیڈ کوارٹر سے معلومات حاصل نہ کروں۔ پھر اس نے ماتحت کو آواز دی جو کوریڈور میں شاید دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ان 5 کو مہمان خانے میں لے جاؤ، الفروزے نے کہا۔ ماتحت انہیں ساتھ لے کر باہر چلا گیا اور الفروزے کو پھر اپنی الجھن یاد آ گئی۔ پائلٹ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے جے بی ٹرانسمیٹر پر ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا اور ماہی گیر کے حوالے سے باس کو کال کرنے لگا۔ باس، تھوڑی دیر بعد ریسیور سے آواز آئی، کیا آپ نے پوائنٹ ایکس سے 5 آدمیوں کو کسی مہم پر روانہ کیا تھا؟ ہاں، کیوں؟ کیا بات ہے؟ الفروزے نے باس سے پوچھا۔ وہ 5 مجھے رپورٹ دیتے ہیں۔ تمہیں کیوں؟ انہیں ایسی کوئی ہدایت نہیں دی گئی، باس نے کہا۔ راستے میں کسی اور نے ان کا چارج لے کر انہیں میرے پاس بھیج دیا،
الفروزے بولا۔ اب وہ کہاں ہیں؟ باس نے پوچھا۔ میں نے انہیں روک رکھا ہے، الفروزے بولا۔ روکے رکھو، ان میں سے کوئی پل بھر کے لیے بھی باہر نہ جانے پائے۔ میں پہنچ رہا ہوں، باس بولا۔ بہت بہتر جناب۔ الفروزے نے طویل سانس لی اور ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کر دیا۔ اس کے ذہن نے پھر وہی سوال دہرانا شروع کر دیا کہ آخر پائلٹ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ اسی الجھن میں مزید 40 منٹ گزر گئے۔ اب تو وہ اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ ایڈلاوا کا منتظر تھا، اور اس معاملے میں کسی دوسرے کو اعتماد میں لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک 45ویں منٹ پر ایڈلاوا ڈی اوسٹا ریجن کے پولیس آفیسر کی وردی میں ملبوس وہاں پر پہنچ گیا۔ کیا قصہ ہے؟ ایڈلاوا نے آتے ہی سوال کیا۔ الفروزے نے 5 آدمیوں کی رپورٹ دہرائی۔ ایڈلاوا پرسکون لہجے میں بولا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ لوگ ہمارے مخصوص اشاروں تک سے واقف ہیں؟ اچھا ہی ہوا تھا کہ میں نے حالات کا علم ہوتے ہی پوائنٹ نمبر 12 کو ویران کر دیا تھا، ایڈلاوا نے کہا۔ اس لیے جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں نے کئی بار مزید ہدایات کے لیے آپ سے براہ راست رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے اس ہیڈ کوارٹر کے توسط سے رابطہ قائم کرنا پڑا، الفروزے نے کہا۔ جانتے ہو پلونیو کون ہے؟ ایڈلاوا نے سوال کیا۔ نہیں جناب۔ تمہارے ریڈیو آپریٹر وٹالینی کا باپ۔ اوہ، تو وہ غدار خود وٹالینی تھا؟ الفروزے نے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے اسے اسٹیمر سے اتار لیا تھا، اور اسٹیمر کی تباہی کے وقت اس پر کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے وٹالینی کو اس کے گھر پہنچا کر چھپے رہنے کی ہدایت کی، لیکن اسے کسی طرح کا ٹرانسمیٹر چرا لیا اور گھر سے فرار ہو کر مجھ سے رابطہ قائم کیا، لیکن اسے علم تھا کہ میں پوائنٹ نمبر 12 میں مقیم ہوں، باس نے کہا۔ ہو سکتا ہے، لیکن پوائنٹ نمبر 12 کے محل وقوع سے میرے اور وہ یک بہک خاموش ہو گیا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ ایڈلاوا خلاف عادت چونک پڑا۔ آپ کو علم ہے کہ پوائنٹ نمبر 12 کے محل وقوع سے میرا ہیلی پائلٹ بھی واقف ہے؟ الفروزے نے کہا۔ مجھے علم ہے، باس بولا۔ وہ آج 10 بجے مجھ سے صرف آدھے گھنٹے کی چھٹی لے کر گیا تھا، لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا، الفروزے نے کہا۔ شاید اپنے پورے کیریئر میں پہلی بار ایڈلاوا سے جھوٹ بولا ہو۔ معاملہ صاف ہو گیا، ایڈلاوا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں، الفروزے نے کہا، حالانکہ اب پوری بات اس کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ وہ تمہارا پائلٹ ہی تھا جسے کراس اور دائرے والا اشارہ کیا ہوگا، باس بولا۔ اب تو مجھے بھی یہی سوچنا پڑے گا، الفروزے نے کہا۔ ان 5 کا صفایا کر دو۔ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ احکامات اس طرح نہیں بدلے جاتے، باس نے کہا۔ دراصل وہ اشارہ، الفروزے نے کہنا چاہا۔ کچھ بھی نہیں، جس لانچ کے ذریعے یہ آئے ہیں اس پہ ٹائم بم رکھو اور ان سے کہو کہ پوائنٹ ایکس واپس جائیں۔ وقت ایسا ہو کہ لانچ ٹریمیزو سے کم از کم 3 میل دور جا چکی ہو، باس نے کہا۔ بہت بہتر جناب، الفروزے بولا۔ اب تم ہیڈ کوارٹر کے توسط سے ہی مجھ سے رابطہ قائم کر سکو گے، ایڈلاوا اٹھتا ہوا بولا۔ وٹالینی کا کیا ہوا جناب؟ الفروزے نے مستربانہ انداز میں پوچھا۔ وہ پہلی وہاں پہنچ گیا جہاں یہ 5 پہنچنے والے ہیں، ایڈلاوا نے مڑے بغیر کہا۔ اس کے چلے جانے کے بعد الفروزے پھر پائلٹ کے بارے میں سوچنے لگا، کیونکہ اب فکر کا دھارا کسی اور سمت بہے جا رہا تھا۔ میں تو اردو بھولا جا رہا ہوں اس عورت کی وجہ سے، جیمسن بھنا کر بولا۔ یہ دیکھو کہ تمہاری اطالوی کتنی رواں ہو گئی ہے، عمران نے اسے آنکھ ماری، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ میریانا کی موجودگی میں وہ اردو بولنے کو ترستے ہی تھے۔ وہ لکوہی کے ایک چھوٹے سے بورڈنگ ہاؤس میں مقیم تھے، جہاں انہیں کھانے کا انتظام باہر سے کرنا پڑتا تھا۔ اس کی مالکہ ایک مالدار بیوہ تھی، صفائی ستھرائی کے خبت میں اس حد تک مبتلا تھی کہ خود بھی باورچی خانے کا روک پالے بغیر ہی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جب بازار میں کھانے کی دکانیں موجود ہیں تو پھر گھر کو گندا کرنے کا جواز کیا ہے۔ اس بار میریانا بہت بور ہو رہی تھی کیونکہ نیا میک اپ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ عمران نے اسے سیاہ و سفید نسلوں کا مکسچر بنا دیا تھا اور خود گلفام بنا پھر رہا تھا۔ میریانا اپنی زبان کے علاوہ فرانسیسی میں گفتگو کرتی تو ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی معمر استانی بچوں کو پڑھا رہی ہو۔ 2 دن انہوں نے سکون سے گزارے، پھر اچانک لکھوں میں مقیم غیر ملکیوں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کی مہم شروع ہو گئی۔ کئی باوردی ٹولیاں مصروف کار تھیں۔ اس کی سنگند ملتے ہی عمران نے کان کھڑے کیے اور بورڈنگ کی مالکہ سے الجھ پڑا۔ اپنی پوری زندگی میں پہلی بار میں نے ایسی کوئی بات سنی ہے، مالکہ نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، عمران بولا۔ اٹلی ایسا ملک نہیں ہے جو بقیہ دنیا کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو۔ ہم آدمیوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، مالکہ نے کہا۔ پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ارے تم پریشان کیوں ہو گئے؟ کیا تمہارے کاغذات جعلی ہیں؟ وہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ یہ بات نہیں ہے، پولیس والوں کی شکل دیکھ کر میرا نروس بریک ڈاؤن ہونے لگتا ہے، عمران نے کہا۔
ہر شریف آدمی کا ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جھیل میں جو یہ دھماکے ہو رہے ہیں شاید اسی وجہ سے غیر ملکیوں کے کاغذات دیکھے جا رہے ہیں۔ تم نے سنا تیسری واردات ہوئی ہے؟ مالکہ نے کہا۔ کیسی واردات؟ عمران نے پوچھا۔ پرسوں رات پھر ایک لانچ دھماکے سے تباہ ہو گئی تھی، مالکہ بولی۔ کہاں؟ میں نے کوئی دھماکہ نہیں سنا، عمران نے کہا۔ ٹریمیزو کے قریب کسی جگہ کی بات ہے، لانچ پر 5 آدمی تھے، 5 غرق ہو گئے، مالکہ نے کہا۔ عمران نے طویل سانس لی۔ پچھلے 2 دن سے یہ تینوں بورڈنگ ہاؤس ہی تک محدود رہے تھے، اس حد تک کہ بورڈنگ ہاؤس کی مالکہ ہی کے توسط سے اپنے لیے کھانے اور ناشتہ منگواتے تھے، خود باہر نہیں گئے تھے۔ آج اتفاق سے خود عمران ناشتے کا سامان خریدنے نکلا تھا تو اسے معلوم ہوا تھا کہ سیاحوں کے کاغذات کی چیکنگ ہو رہی ہے۔ بہرحال مسئلہ پریشان کن تھا۔ آخر کاغذات کے کتنے سیٹ فراہم کیے جا سکتے ہیں؟ پیدر پہ اتنی بار انہیں اپنے حلیے تبدیل کرنے پڑے تھے کہ کاغذات سے مناسبت رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ وہ سوچتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں دیر سے ناشتے کے منتظر تھے اور عمران ناشتے کی باسکٹ ہاتھ میں لٹکائے بورڈنگ کی مالکہ سے گفتگو کرتا رہا تھا۔ تم وقت بہت ضائع کرتے ہو، سیدھے یہیں کیوں نہیں آئے تھے؟ بڑھیا سے اتنی دیر کیوں گفتگو کرتے رہے تھے؟ میریانا جھنجھلا کر بولی۔ ابے یہ تو جورو بنی جا رہی ہے، عمران نے اردو میں کہا، اور جیمسن اس طرح ہنس پڑا کہ میریانا بھڑک ہی گئی۔ کیا تم نے مجھے اپنی بربری میں گالی دی ہے؟ میریانا نے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ آپ مصیبت میں پڑ گئے ہیں، اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آخر یہ ہنسنے کا کون سا موقع ملا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہنسی اس لیے آئی تھی کہ آپ نے خود ہی تو یہ مصیبت اپنے سر لی ہے، جیمسن بولا۔ ہاں میں تم لوگوں کے لیے مصیبت ہی بن گئی ہوں، دفتراً وہ کر رہی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ غیر ملکیوں کے کاغذات کی چیکنگ شروع ہو گئی ہے، متعدد ٹولیاں ہوٹلوں اور دوسری اقامت گاہوں میں گھستی پھر رہی ہیں۔ ادھر مجھ سے بھی عقل مندی سرزد ہوئی کہ آتے ہی بڑی بی سے پوچھ بیٹھا کہ محض معمول کی کارروائی ہے یا خاص مواقع پر ایسا ہوتا ہے؟ اس پر اس نے بڑی حیرت ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ عمران بولا۔ یہ تو بہت برا ہوا، میریانا پر تشویش لہجے میں بولی۔ پرواہ مت کرو، عمران سر ہلا کر بولا۔ اگر وہ ادھر آ گئے تو شکلوں کے مطابق کاغذات کہاں سے پیدا کریں گے؟ میریانا جھنجھلا کر بولی۔ اس سے پہلے ہی بربر ڈھمپ کچھ کر گزرے گا، عمران نے کہا۔ کیا کر گزرے گا؟ میریانا بولی۔ تم دونوں کمرے سے نکل جاؤ، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ میریانا بولی۔ کمرہ بند کر کے کروں گا، عمران بولا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور باہر جانے لگے۔ عمران نے جیمسن سے اردو میں کہا، تم دونوں بڑی بی کے پاس جا کر بیٹھو، میں اپنے چہرے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے وہی وردی پہنتا ہوں، اسی طرح یہاں سے نکل سکیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، اس اطالوی مرغی کو بھی سمجھا دینا، عمران نے کہا۔ وہ دونوں باہر آئے اور عمران نے دروازہ بند کر لیا، قبل اس کے کہ میریانا پوچھتی کہ بربری زبان میں اب کیا گل کھلا ہے۔ جیمسن خود ہی شروع ہو گیا۔ میریانا کی آنکھوں میں کسی قدر بشاشت نظر آئی تھی۔ اتنی پھرتی سے اسے سوچتی ہے کہ میں متحیر رہ جاتی ہوں، اس نے کہا، اور پھر بورڈنگ کی مالکہ کے سر پر سوار ہو گئے۔ تم لوگوں نے اپنے کاغذات درست رکھے ہیں نا؟ اسے بڑی شفقت سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں چیکنگ ہو رہی ہے؟ ہاں میرے ساتھی نے بتایا تھا، جیمسن لاپرواہی سے بولا۔ پتہ نہیں دنیا کیسی ہوتی جا رہی ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ ان دھماکوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کومو جھیل میں ہو رہے ہیں، مالکہ نے کہا۔ ہو سکتا ہے، جیمسن بولا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں، مالکہ نے کہا۔ تخریب کار، شاید تمہارا ملک کسی انقلاب سے گزرنے والا ہے، جیمسن نے کہا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہو، میں نے بہت انقلاب دیکھے ہیں۔ انقلاب کا نام لینے والے یا انقلاب پر شاعری کرنے والے تصور نہیں کر سکتے کہ انقلاب کتنا خون پیتا ہے اور فضاؤں میں کتنا دھواں بکھیرتا ہے، مالکہ نے کہا۔ وہ 15-20 منٹ تک مختلف ممالک کے انقلابات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ پھر بڑھیا وزنی جوتوں کی دھمک سن کر چونک پڑی۔ شاید وہ آگے، اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ آگے ہوں گے، میریانا نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ یہاں فرانسیسی لہجے میں ادھ کھچڑی اطالوی بولتی تھی۔ اتنے میں وزنی جوتوں کی آہٹ دروازے کے قریب ہی آ کر رکی۔ عمران ریڈی میڈ میک اپ ناک پر جمائے پولیس افسر کی وردی میں سامنے کھڑا تھا۔ یہاں کتنے غیر ملکی موجود ہیں سینیورا؟ اس نے گنجیلی آواز اور شائستہ لہجے میں پوچھا۔ اس وقت تو یہی 3 ہیں سینیور۔ تیسرا کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہمارا ساتھی، میں لاتی ہوں، میریانا نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ بوڑھی عورت نے آفیسر سے بیٹھ جانے کی درخواست کی۔ نہیں ٹھیک ہے، اسے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں راہداری سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی اور میریانا بوکھلائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ تو میریانا نے ہانپتے ہوئے کہا۔
کمرے میں نہیں ہے، اس کا سوٹ کیس بھی نہیں ہے۔ اوہ، آفیسر نے دانت پیس کر زمین پر پاؤں مارا۔ ہمارے کاغذات دیکھ لیجئے، جیمسن نے بڑے ادب سے کہا۔ یہاں نہیں، آفیسر گھبرایا۔ اب تمہیں میرے ساتھ ہیڈ کوارٹر چلنا پڑے گا۔ ہم تیار ہیں سینیور، جیمسن نے پرسکون لہجے میں کہا۔ پرسوں تک وہ ہمارے لیے بھی اجنبی تھا۔ کیا مطلب؟ آفیسر نے پوچھا۔ وہ پرسوں ہمیں بلچیوں میں ملا تھا، کہنے لگا کہ ساتھ ہی رہیں تو کیا حرج ہے، مجھے بھی تنہائی کا احساس نہ ہوگا، جیمسن نے کہا۔ چلو، ہیڈ کوارٹر میں تمہارے بیان کی تصدیق ہوگی، عمران نے کہا۔ جیمسن نے مالکہ سے کہا، ہم ایک ہفتے کا پیشگی کرایہ ادا کر چکے ہیں سینیورا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ شخص مجھے بھی بےحد کائیاں معلوم ہوا تھا، بڑھیا نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم اپنے سامان سمیت چلو گے، آفیسر گھبرایا۔ اس کے باوجود بھی تمہیں ایک ہفتے سے قبل کمرہ کسی اور کو دینے کا اختیار نہ ہوگا، جیمسن نے اس کی سنی انسنی کر کے بڑھیا سے کہا، اور پھر اس سے بولا، چلیے۔ اس طرح وہ سامان سمیت بورڈنگ ہاؤس سے نکل سکے تھے۔ اب چپ چاپ اس طرف چلو جہاں تمہارے چچا کی بستی کی طرف جانے والی بس ملتی ہے، عمران نے میریانہ سے کہا۔ مگر میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ وہ اس بستی میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہم ان کے مہمان ہیں۔ وہ لوگ کیا جانے کہ پولیس والے حقیقتاً کون تھے، میریانہ نے کہا۔ اس لیے ان کی غلط فہمی رفع کرنا چاہتا ہوں، ورنہ تمہارے چچا کی پوزیشن خراب ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ وہ کس طرح؟ میریانہ نے پوچھا۔ بحث نہ کرو، مجھ پر اعتماد کرو، عمران بولا۔ وہ بس کے اڈے پر پہنچے تھے اور پہلی بس تیار کھڑی تھی، صرف چند نشستیں خالی تھیں، انہیں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ ہم اسی جگہ پر اتر جائیں گے جہاں تم دونوں پہلے رکے تھے، اور تم نے اپنی حالت درست کی تھی، عمران نے میریانہ سے کہا۔ پلونیوں نے ہمارے تحفظ کے خیال سے مختصر راستہ اختیار کیا تھا، اور ہم نسبتاً جلد پہنچ گئے تھے، میریانہ نے کہا۔ تو کیا سڑک کے ذریعے ہم اس جگہ تک پہنچ سکیں گے جہاں تم نے اپنی حالت درست کی تھی، عمران نے پوچھا۔ ایک جگہ اتر کر کچھ دور پیدل چلنا پڑے گا، میریانہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران بولا۔ پولیس آفیسر کی ہدایت پر ڈرائیور نے بس ٹھیک اس جگہ پر روک دی جہاں میریانہ نے کہا تھا۔ وہ اتر گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میریانہ کا میک اپ پھر صاف کیا جا رہا تھا۔ اگر اسی طرح غصائی ہوتی رہی تو شاید کچھ دنوں بعد تمہاری شکل بھی نہ پہچانی جا سکے گی، جیمسن ہنس کر بولا۔ آپ کی بھی گھسائی ہوگی، اور آپ خود پچھلے میک اپ میں آ جانے کی کوشش فرمائیں گے، عمران نے کہا۔ مجھے تو اب وہ شکل ہی یاد نہیں رہی، جیمسن نے کہا۔ تو پھر کیسے کام چلے گا، عمران نے کہا۔ کوشش کروں گا، لیکن دیر لگے گی، جیمسن نے کہا۔ دیر سویر کی پرواہ مت کرو، عمران بولا۔ سچ مچ قریباً پون گھنٹے کی جد و جہد کے بعد وہ میریانہ کو مطمئن کر سکا۔ آئندہ ہر میک اپ میں تصویر کھنچوا لیا کیجیے، عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ وہ بستی میں داخل ہوئے تو عجیب سا سما تھا، لوگ انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ عمران نے دونوں کو سمجھا دیا تھا کہ اپنے چہروں پر بشاشت لیے بستی میں داخل ہوں، اور خود بھی ان سے اسی انداز میں گفتگو کرتا ہوا چل رہا تھا جیسے تینوں آپس میں بے حد بے تکلف دوست ہوں۔ پھر میریانہ کا چچا انہیں راستے میں ہی مل گیا۔ شاید کسی نے اس تک خبر پہنچا دی تھی کہ میریانہ ہنستی ہوئی اس سے لپٹ گئی اور بولی، سب کچھ ایک غلط فہمی کے تحت ہوا تھا، آفیسر خاص طور پر آپ سے عذر خواہی کے لیے آئے ہیں۔ پھر اس نے عمران سے کہا تھا، میرے چچا۔ عمران نے جھپٹ کر مصافحہ کیا اور شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے بولا، میرے ماتحت ایک بیوقوف آدمی کے بہکانے میں آگے تھے، بالآخر وہ خود ہی مجرم ثابت ہوا۔ محکمہ آپ کو تحریری معافی نامہ بھی بھیجوا دے گا، عمران نے کہا۔ ان کے گرد بھیڑ اکٹھا ہو گئی تھی اور عمران یہ سب کچھ اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ گھر تشریف لے چلیے، اطمینان سے باتیں ہوں گی، چچا نے کہا۔ چلیے، عمران نے اس طرح گھڑی دیکھ کر کہا جیسے سے واپسی کی جلدی ہو۔ گھر پہنچ کر بوڑھے نے اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنائی۔ آخر بات کیا تھی، اسے پولیس آفیسر کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ غلط فہمی سینیورا، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر وہ کہا۔ ایک بدماش نے جو منشیات کی ناجائز تجارت کرتا تھا، اپنی گردن بچانے کے لیے ایک عورت اور ایک مرد کا ذکر کر کے اس بستی کا نام لیا تھا۔ وہ میرے ماتحتوں کو ان کی گرفتاری کے لیے یہاں پر لایا۔ اتفاق سے پہلے یہی دونوں دکھائی دیے، اسے انہی کی طرف اشارہ کر دیا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ پولیس کے سپاہی عام طور پر زیادہ ذہین نہیں ہوتے، عمران نے کہا۔ ہاں ہاں یہی بات ہے، بوڑھے نے کہا۔ اچھا، تو آپ کی امانت آپ کے حوالے، اب اجازت دیجیے، عمران نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے، میریانہ جلدی سے بولی۔ ابھی تو آپ کو بس بھی نہیں ملے گی، کچھ دیر آرام کر لیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری بستی کو معلوم ہو جائے کہ یہ سب کچھ غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ آپ لوگ عزت دار آدمی ہیں، عمران بولا۔ سب کو معلوم ہو جائے گا، آپ نے تو اسی مجمع میں وضاحت کر دی تھی، بوڑھے نے سر ہلا کر کہا۔
مجھے دھیان نہیں رہا تھا. اچھا خدا حافظ. ان سے مسافہ کر کے وہ آگے بڑھ گیا. میریانہ نے اپنے چچا سے کہا ہم دونوں آفیسر کو رخصت کر کے ابھی آتے ہیں. پھر وہ دونوں بھی عمران کے پیچھے چل پڑے تھے. خود نکل بھاگنے کی اچھی ترکیب نکالی ہے. میریانہ اس کے برابر پہنچ کر بولی. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں. عمران خشک لہجے میں بولا. جب ضرورت سمجھوں گا خود ہی تم سے رابطہ قائم کر لوں گا. مجھے تو لیتے چلیے. جیمسن نے کہا. تمہیں فی الحال یہیں پر ٹھہرنا ہوگا. کچھ تازہ دم لوگ بھی پہنچ رہے ہیں, وہ تمہاری جگہ لیں گے. عمران نے کہا. کیا اپنوں میں سے ہیں؟ جیمسن نے پوچھا. صفدر اور جولیا. عمران نے کہا. کہاں ہیں؟ جیمسن نے پوچھا. فضول باتوں میں نہ پڑو, اپنے کام سے کام رکھو. عمران نے غصیلے لہجے میں اردو میں کہا. پھر وہی بربری, میریانہ بولی. میں نے اسے کہا تھا کہ میریانہ کی حفاظت فی الحال تمہاری ذمہ داری ہے. اگر اسے کوئی گزند پہنچا تو گولی مار دوں گا. عمران نے کہا. تمہارے قریب رہ کر میں مطمئن اور بے فکر رہ سکتی ہوں, خواہ چاروں طرف سے خطرات ہی خطرات کیوں نہ ہو. میریانہ بولی. بہت جلد ایسا ہوگا. فی الحال قریب رہنا دونوں کے لیے خطرناک ہوگا. عمران نے کہا. تمہاری مرضی, وہ مغموم لہجے میں بولی, اور اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے تھے. عمران مڑے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا. الفروزہ اور اس کا ماتحت عملہ محکماتی جواب دہی کے لیے اوسٹرا پہنچ چکا تھا, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. وہ لکو سے اس طرح روانہ ہوئے تھے جیسے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے کر آئے ہوں. ماہی گیری کی نام نہاد فرم ویل ڈی اوسٹرا ریجن کے اسی پروونس میں تھی. بظاہر الفروزے اپنے باس کو باضابطہ رپورٹ دینے آیا تھا, لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب وہ ایڈلاوا کے ہر قسم کے بزنس میں اس کی نیابت کرنے کے لیے اوسٹرا آیا تھا. فرم کا مالک تو ایڈلاوا کے ادنا غلام تھے. جنیوا کا آفس جو ہیڈ کوارٹر کہلاتا تھا بظاہر بین الاقوامی خیر اندیشی کا ٹھیکیدار تھا. دراصل محض پبلک ریلیشنز آفس کی حیثیت رکھتا تھا. موکل اس کے توسط سے ایڈلاوا سے رابطہ قائم کرتے تھے. کارگزاریوں کے میدان میں پورے ملک میں بکھرے ہوئے تھے, لیکن ڈی اوسٹرا ریجن میں سب سے زیادہ خصوصیات کا حامل تھا, کیونکہ اس کی سرحدیں فرانس اور سوئٹزرلینڈ سے ملتی تھیں. اصل کھیل تو یہیں ہوتا تھا. پوائنٹ نمبر 12 کی تباہی کے بعد الفروزے اور ایڈلاوا کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی, اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس کے نائب کی حیثیت سے بزنس کو کنٹرول کرے گا, اور ایڈلاوا صرف X2 والے معاملات تک محدود ہو جائے گا. الفروزے نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ پہلے ایڈلاوا کو میریانہ کی ذرہ بھر پرواہ نہیں تھی, لیکن یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ وہ X2 کے آدمیوں کے ہاتھ لگ چکی ہے, وہ کسی قدر فکرمند نظر آنے لگا تھا. حالانکہ ایڈلاوا کا سپاٹ چہرہ کسی بھی اندرونی کیفیت کی غمازی نہیں کرتا تھا. بہرحال ایڈلاوا میریانہ کے سلسلے میں فکرمند تھا, اور الفروزے کو اپنے ہیلی پائلٹ کی گمشدگی پریشان کیے ہوئے تھی. اگر کسی طرح بھی ایڈلاوا کو اس کی گمشدگی کی وجہ معلوم ہو جاتی تو خود الفروزے کا کیا حشر ہوتا. اس کی بھی تصدیق ہو گئی تھی کہ اس وقت میٹیزو میں ایک ہیلی کاپٹر موجود تھا. بہت سویرے میٹیزو پہنچا تھا اور دن چڑھے پرواز کر گیا تھا. پھر رات کو بھی اس کی آواز سنائی دی تھی. اس کے بعد کوئی بھی نہیں بتا سکا تھا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا. اس کے سلسلے میں بس یہی فکر تھی کہ ایڈلاوا کے ہاتھ نہ لگنے پائے, ورنہ الفروزے اس کی نظروں میں الفروزے نہ رہے گا, ایک حقیقی کتے کا پلہ ہو کر رہ جائے گا. اسے زندگی سے زیادہ اپنی آن عزیز تھی, لیکن اس کمزوری کو کیا کہ عورت کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا تھا, خواہ صرف اس کے کہکہوں اور گلکاریوں پر ہی کیوں نہ اکتفا کرنی پڑتی. اوسٹرا پہنچ کر بھی وہ اسی دشواری میں پڑ گیا تھا. البتہ اسٹیمر کی زندگی جنت تھی اس کے لیے. اس کا بس چلتا تو ان لوگوں کا خون ہی پی جاتا جو اسٹیمر کی تباہی کا باعث بنے تھے. اوسٹرا کے آفس میں مرد ہی مرد بھرے ہوئے تھے, صورت حرام مرد جن کی آوازیں سن کر وہ پیچ و تاب کھایا کرتا تھا, اور شاید وہ سب بھی اس سے نفرت کرتے تھے. اور کیوں نہ کرتے, جبکہ الفروزے کی خوش مزاجی صرف ایسے حلقوں کے لیے مخصوص تھی جہاں کچھ عورتیں بھی موجود ہوں. 2-4 سیکرٹریاں بھی رکھ سکتا تھا, لیکن اوسٹرا میں یہ ناممکن تھا, کیونکہ ایڈلاوا عورتوں کو صرف روابط عامہ کے شعبے تک ہی محدود رکھنے کا قائل تھا. خیر اندیش کے آفس میں خود اس نے 24 عدد سیکرٹریاں پال رکھی تھیں. ٹریسنی کی زندگی یاد آ کر الفروزے کو تڑپاتی رہتی. اوسٹرا میں وہ ایڈلاوا ہی کی طرح بے حد سنجیدہ ہو کر رہ گیا تھا. جیسے ہی وہ آفس میں قدم رکھتا اس کے ماتحت تھرا اٹھتے, چاروں طرف قبرستان کا سناٹا طاری ہو جاتا, اور پھر اسی سناٹے میں ایک چاند طلوع ہو گیا. یہ ایک ایسے فرد کی خوبصورت سیکرٹری تھی جو کسی سودے کے سلسلے میں جنیوا سے اوسٹرا بھیجا گیا تھا. وجہ ملاقات کا علم صرف الفروزے کو تھا. ہیڈ کوارٹر سے اسے ہدایات ملی تھی. مرد ایک توانا اور باوجاہت جوان تھا, لیکن یورپین معلوم نہیں ہوتا تھا.
ہر چند کہ اس کی جلد کی رنگت بھی اطالویوں سے پیچھے نہیں تھی، پھر بھی لوگوں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ غیر یورپی ہے۔ اس کی سیکرٹری پر نظر پڑتی ہی الفروزے نے ان دونوں کا جس انداز میں استقبال کیا، اگر اس کے ماتحتوں میں سے کوئی اسے دیکھ لیتا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آتا۔ مرد نے کسی انجانی زبان میں کچھ کہا تھا اور اس کی سیکرٹری اطالوی میں اس کا ترجمہ کرنے لگی تھی۔ آنریبل شیپرڈ آپ کے مشکور ہیں۔ میرا فرض ہے محترمہ کہ اپنے معزز گاہکوں کو خوش رکھوں، الفروزے نے کہا۔ سیکرٹری نے اس کا ترجمہ اسی نامعلوم زبان میں آنریبل شیپرڈ کے گوش گزار کر دیا۔ اس کے بعد الفروزے اور سیکرٹری کے درمیان اطالوی ہی میں براہ راست گفتگو ہوتی رہی۔ درمیان میں ترجمے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ شاید آنریبل شیپرڈ گفتگو کے ماحصل سے ہی تعلق رکھنا چاہتا تھا۔ الفروزے کہہ رہا تھا، آپ کا مال سوئٹزرلینڈ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ اس کے بعد طریقہ کار پر گفتگو ہونے لگی۔ الفروزے نے کاروباری گفتگو کے دوران میں لطیفے بھی شروع کر دیے۔ جب وہ زور سے ہنستی تو اس کا باس بھویں سکوڑ کر اسے دیکھتا اور وہ فوراً ہی سنبھل کر لطیفے کا ترجمہ شروع کر دیتی۔ باس بھی ہنس پڑتا اور پھر تینوں ایک ساتھ کہے لگاتے۔ اگر کمرہ ساؤنڈ پروف نہ ہوتا تو دفتر کا ماتحت عملہ ہمارے حیرت کے پاگل ہو جاتا۔ پورے ایک گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی اور آنریبل شیپرڈ اپنی سیکرٹری سمیت الفروزے کے گہرے دوست بن کر رخصت ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد الفروزے نے میز پر رکھے ہوئے متعدد ٹیلی فون میں سے ایک کا ریسیور اٹھایا اور اپنے اسٹینو کو فوری طور پر طلب کیا۔ ریسیور رکھ کر کرسی کی پشت گاہ سے ٹک گیا۔ اس کی آنکھیں جگمگا رہی تھیں اور ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بچے نے کوئی انوکھا کھلونا دیکھ پایا ہو اور اپنے ڈیڈی سے متوقع ہو کر وہ اسے ضرور خریدے گا، خواہ کتنی ہی قیمت کا کیوں نہ ہو۔ پھر اسٹینو نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اس کے خد و خال دوبارہ کرخت ہو گئے۔ ڈکٹیشن، اسے ایڈلاوا کے سرد لہجے میں نقل اتارنے کی کوشش کی۔ اسٹینو کاغذ پینسل سنبھال کر بیٹھ گیا۔ الفروزے نے آہستہ آہستہ کہنے لگا، ضروری یادداشت، کولن اینڈ ڈیش اولن شیپرڈ، متوتن لاطینی امریکہ، بریکٹ میں پی، دوگلا فرانسیسی۔ ماں ریڈ انڈین تھی، ریڈ انڈین کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں بولتا، تحریری کام انگلش میں کرتا ہے، حکومت پی کا ایک ذمہ دار فرد۔ الفروزے بولتا رہا اور اسٹینو کی پینسل چلتی رہی۔ الفروزے سانس لینے کے لیے رکا تھا اور پھر بولا تھا، سیکرٹری زولی زوگواں، فرانسیسی، مادری زبان کے علاوہ اطالوی، جرمن اور ریڈ انڈین زبان روانی سے بول سکتی ہے۔ بزنس نمبر 4، بس ٹائپ کر کے فائل کرا دو، الفروزے کہہ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ الفروزے نے میز کی دراز سے شراب کی بوتل اور گلاس نکالا اور پے در پے 2 گلاس خالی کرنے کے بعد اسے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا، ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کرا دو۔ اوکے سینیور۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور الفروزے ایئر ٹپس کان پہ لگائے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، ہیڈ کوارٹر، اوسٹا، باس سے بات کراؤ، الفروزے نے کہا۔ انتظار فرمائیے جناب، دوسری طرف سے آواز آئی۔ وہ بدستور ریسیور کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ ایڈلاوا جلدی بولا تھا، الفروزے نے کہا۔ بزنس مین پہنچ گیا ہے، گفتگو ہوئی، وہ ہماری قیمتوں سے متفق ہیں، ان کے بارے میں تحریری تفصیل آپ تک پہنچ جائے گی، لیکن ایک خدشہ لاحق ہو گیا ہے، الفروزے نے کہا۔ کیا بات ہے؟ باس نے کہا۔ وہ غیر ملکی تاجر جو ہمارے بزنس پر اثر انداز ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کہیں اس سودے کی سنگن بھی نہ پالے، الفروزے نے کہا۔ ہاں، سوچنے کی بات ہے، باس نے کہا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہمارے گاہک ہوٹل میں مقیم رہیں، الفروزے نے کہا۔ تم کیا کر سکو گے؟ باس نے کہا۔ انہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں، آپ کی اجازت سے، الفروزے بولا۔ ضروری نہیں کہ وہ اس پر آمادہ ہو جائیں، باس نے کہا۔ اپنے خادم کی صلاحیتوں پر اعتماد کیجیے، الفروزے بولا۔ ٹھیک ہے، تمہیں اختیار ہے، اور کچھ؟ باس نے کہا۔ نہیں باس، الفروزے بولا۔ کال ختم ہوئی۔ دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سن کر الفروزے نے ریسیور رکھتے ہوئے پھر ایک گلاس لبریز کیا اور حلق میں انڈیل لیا۔ اس کی آنکھیں دوبارہ چمکنے لگی تھیں اور ہونٹوں پر وہی بچکانہ سی مسکراہٹ تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔